سب سے پہلے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد پڑھیں آپ. میں دعوت فکر دے رہا ہوں سب کو، کسی کی مخالفت نہیں، سچی بات کر رہا ہوں. اور یہی وقت ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا. کل قیامت کے روز درستی کا وقت نہیں، وہ حساب و کتاب کا وقت ہوگا، وہ حساب و کتاب کا وقت ہوگا. آج درست اپنے آپ کو درست کرنے کا، عقیدہ درست کرنے کا وقت ہے. آج عقیدہ درست کرنے کا وقت ہے. آج اپنے آپ کو درست کریں، کیونکہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. اپنی قبر کا خیال رکھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں. اگر حضرت امام ربانی کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو مجدی کہتے ہیں، چشتی کہتے ہیں، قادری کہتے ہیں، سہروردی کہتے ہیں، تو جو عقیدہ حضرت شہاب الدین سہروردی کا ہے وہی عقیدہ ہونا چاہیے. جو عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے. جو عقیدہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے. اور جو عقیدہ مجد الفسانی کا ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے. شکار کرتے ہیں نا بھیس بدل کر، بھیس بدل کر شکار کیا جا رہا ہے. بھیس بدل کر شکار کیا جا رہا ہے. کوئی بھی اصلی شکاری بھیس نہیں بدلتا. جس کی اصل اچھی ہو نا، جس کی اصل ٹھیک ہو، وہ شکاریوں جیسا لباس پہن کر پھر شکار کرتا ہے. اور جو ہوئی دوگلا، جو ہوئی منافق، تو اس کا کام ہی یہی ہے. کیونکہ اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی نا، اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ شکاریوں جیسا، پہلوانوں جیسا لباس پہن کر کھاڑے میں اترے. اور جس کے اندر قوت ہوتی ہے وہ پورا لباس پہن کر آتا ہے، آؤ جس نے ہمارے مقابلے میں آنا ہے. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے عقائد کو پڑھیں. اہل سنت کے جو عقائد ہیں، بحمدہ تعالی وہی عقائد حضرت امام ربانی کے ہیں. جو اہل سنت کے. اصالہ ثواب کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں. اصالہ ثواب کے یہ منکر ہیں لوگ، کہتے ہیں جی ختم نہیں کہنا چاہیے، اصالہ ثواب نہیں کرنا چاہیے، یہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات عرض کرتا ہوں جو آپ کا ذاتی ان کا عمل ہے. آپ فرماتے ہیں میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا، اصالہ ثواب کرتا، ڈائریکٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ہدیہ پیش کیا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات لمبی تو نہیں ہوگی؟ چھوڑ دوں؟ چھوڑ دوں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا. آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، کچھ پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اوراد و وظائف پڑھ کر، کچھ ہدیہ سامنے رکھ کر میں نے پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. پڑھیں آپ مکتوبات کو پڑھیں، مبدامات کو پڑھیں، مطالعہ کریں اس کا. منہ پھیر دیا. میں دوسری طرف سے سامنے آیا تو آپ نے منہ ادھر پھیر دیا. آپ فرماتے میں پریشان ہوا، حیران ہوا. آپ تو میری جان ہیں، ایمان ہیں، اگر آپ نے منہ پھیر دیا تو احمد سرہندی زندہ کس لیے رہے گا؟ اس کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ کچھ غلطی؟ آپ فرمانے لگے احمد سرہندی میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں. آپ فرماتے نبی پاک نے اتنا جواب دیا، میں بات سمجھ گیا کہ جب تم اصالہ ثواب کرتے ہو ڈائریکٹ مجھے کرتے ہو، پہلے میری زوجہ عائشہ کی بارگاہ میں پیش کر، پھر اس کے ہاتھ سے میں لوں گا. یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. یہ حضرت امام ربانی اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، اپنا کشف بیان کر رہے ہیں. اور تو کہے کہ اصالہ ثواب بھی جائز نہیں ہے، یہ ختم کل شل کوئی شے نہیں ہے. بڑی مصیبت ہے آج کل یہ نا. ہاں بڑی تکلیف ہے ان کلوں کی ان کو.
سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جنازہ پڑھتے ہیں، آپ جنازہ پڑھ کے بھاگتے ہیں، آپ بھاگتے ہو؟ نہیں، آپ نہیں بھاگتے. اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں آپ سلام پھیرا اور بھاگ گئے فوراً، انہیں ڈر لگتا ہے میت سے کہ یہ ہمیں بھی ساتھ نہ لے جائے. جانا ہی جانا ہے ایک دن. انسان اس سے عبرت حاصل کرے، ٹھہرے وہاں، رکے تھوڑی دیر، رک کر دیکھے کہ اس کے اندر روح کوئی نہیں، بولتا کوئی نہیں. یہ تو تھوڑی دیر پہلے بولتا تھا، تھوڑی دیر پہلے چلتا تھا، تھوڑی دیر پہلے یہ کاروبار کرتا تھا، اب اس کے اندر کچھ نہیں ہے. دیکھ، عبرت حاصل کر. وہ بھاگ جاتا ہے، اس لیے بھاگتا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے. حالانکہ موت تو آنی آنی ہے، موت تو آنی آنی ہے. وہاں ٹھہر. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے مردوں کو یاد رکھا کرو اور موت کو یاد رکھا کرو اور قبرستان کے اندر جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. الا فزوروها کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا. الا خبردار، بے شک اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. الا فزوروها، اب زیارت کیا کرو. کیوں زیارت کیا کرو؟ ساتھ اس کی علت بیان کر دی، سبب بیان کر دیا. فإنها تزهد الدنيا وتذكر الآخرة، یہ تجھے زہد اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں یہ قبریں اور مردہ جو ہوتے ہیں. اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود قبرستان کے اندر گئے ہیں. گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ قبروں کی زیارت کے لیے حضرت امام ربانی گئے ہیں. اور جب قبروں کی زیارت کے لیے گئے نا تو خیال آیا، حدیث پاک کے عالم ہیں نا حضرت امام، محدث ہیں آپ. خیال آیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جو میری امت کا عالم، عالم ربانی، ہر عالم نہیں، عالم ربانی جو قبرستان کے اندر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدم رکھنے کی برکت سے وہاں کے مردوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، عذاب کے اندر تخفیف کر دیتا ہے، عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے. اور 40 دن کا لفظ بھی احادیث کے اندر آتا ہے، 40 دن کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. آپ سوچنے لگے پتہ نہیں میرا بھی ان علماء میں شمار ہے کہ نہیں، میرا بھی ان علماء میں شمار ہے کہ نہیں کہ جن کے قدم رکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے، عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں عاطف غیب سے آواز آئی، احمد سرہندی تیرا درجہ کیا ہے؟ جو میرے محبوب کی امت کے علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، جب وہ قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو 40 دن کے لیے عذاب دفع کرتا ہوں، اور تو نے قدم رکھا ہے، تیرے قدم کی برکت سے اس قبرستان والوں سے قیامت تک کے لیے عذاب رفع کر دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے عذاب رفع کر دیتا ہوں. کہتے ہیں قبرستان میں نہیں جانا، قبروں میں نہیں جانا چاہیے، قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، قبروں میں جانا چاہیے. یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کو عقیدہ ہے. مکتوبات آپ کے پڑھیں، مکتوبات پڑھیں آپ نے کھول کھول کر سارے عقائد بیان کیے ہیں. اور مجدی وہی ہوگا جو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقائد اور تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور سچی نسبت عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آج کی یہ ہماری جو محفل ہے، ایک تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ہدیہ محبت ہے، اور آپ کی نسبت سے، آپ کے توسل سے، آپ کے فیض سے ہمارے ایک انتہائی محترم محمد رمضان مجدی اور محمد راشد مجدی، ان کے والد مرحوم مغفور کے اصالِ ثواب کے لیے محفل ہے. اللہ حضرت امام ربانی کے صدقے میں مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، اس مسجد کو آباد و شاد رکھے، اس کی انتظامیہ کو آباد و شاد رکھے، عالمی ادارہ تنظیم اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ رب العزت دین دنیا کی نعمت عطا فرمائے. حضرت امام ربانی کا صدقہ اللہ رب العزت اس ملک پر کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.